آج کا سبق ہمارا یہاں سے ہے تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ اس سبق کے اندر میم ساکن کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، یعنی میم ساکن کے بعد کبھی تو میم آئے گا، اور کبھی میم ساکن کے بعد با آئے گا، اور کبھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا۔ تو ان تینوں حالتوں میں میم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، نمبر 1 ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، میم کے اوپر جزم ہے تو یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر میم آیا ہوا ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہوا ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھیں گے، الیکم مرسلون۔ اب دیکھیے دوسرا قاعدہ، نمبر 2 اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ جیسے یہاں پر یہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے۔ جیسے ربہم بہم، اس طریقے سے ربہم بہم، تو اس کو اخفاء شفوی کہیں گے۔ آگے دیکھیے تیسرا قاعدہ، نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، دیکھیے اوپر والے قاعدوں میں میم بھی آیا ہے اور با بھی آیا ہے، تو تیسرے قاعدے میں بتا رہے ہیں کہ با اور میم کے علاوہ، یعنی ان دونوں کے علاوہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے یا پڑھیں گے۔ تو اوپر میم ساکن کے بعد میم آیا تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا گیا، اور اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد با آیا تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوا۔ اور اب یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد نہ یہاں پر با ہے اور نہ یہاں پر میم ہے، تو اب کیا کریں گے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور 2 حرف بالخصوص بتائے انہوں نے کہ اگر خاص طور سے 2 حرف آ جائیں واو یا فا، پھر تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہی ہے۔ جیسے ہم فیہا، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے ہم فیہا، بلکہ ہم فیہا۔ تو یہاں پر یہ 3 باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے گا، اور اخفاء شفوی کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ پھر اخفا کریں گے۔ اسی طرح اظہار شفوی کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا۔ تو یہ میم ساکن کے قاعدے بتائے انہوں نے۔ اور یہاں پر دیکھیے انہوں نے اوپر والا جو قاعدہ بیان کیا ہے ادغام شفوی، ان شروع کی 2 لائنوں میں ادغام شفوی کی مثالیں ہیں، ایگزامپل دی ہیں انہوں نے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 میں اخفاء شفوی، پھر یہاں پر یہ اخفاء شفوی کی 2 لائنوں میں انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ پھر اخفاء شفوی کے بعد اظہار شفوی نمبر 3، تو یہاں پر 2 لائنیں اظہار شفوی کی ہیں، ان میں اظہار شفوی کی مثالیں ہیں۔ تو ہم اس سبق کو اچھی طریقے سے دیکھیں گے، ہجے بھی کریں گے اور اس سبق کو ہم رواں بھی پڑھیں گے۔ تو ہجے تو آپ حضرات ماشاءاللہ کرنا سیکھ ہی گئے ہوں گے، قاعدہ مکمل ہونے کو ہے، ہجے سب کو آتی ہوگی، اس لیے میں رواں پڑھ دیتا ہوں، ہجے آپ خود سے نکالیں گے۔ الیکم مرسلون۔ اب یہاں پر ہم قاعدوں کو دیکھتے چلیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، ان قاعدوں پر خاص طور سے دھیان دیں گے۔ الیکم مرسلون،
لہم ما یشاءون، اور یہاں پر ہم آیت بھی کر سکتے ہیں، مرسلون یشاءون، اس طریقے سے۔ دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لہم ما یشاءون نہیں پڑھیں گے، بلکہ لہم ما یشاءون۔ آگے دیکھیے، فی قلوبہم مرض، دیکھیں یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فہم معرضون، یہاں پر بھی اسی طریقے سے غنہ کریں گے۔ آگے دیکھیے اخفاء شفوی، ان ربہم بہم، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اوپر بتایا تھا اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ کے ساتھ اخفاء کریں گے۔ ان ربہم بہم تغنیہم بحجارۃ، اسی طریقے سے با آیا ہوا ہے یہاں پر میم ساکن کے بعد، تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، آگے یہاں پر اظہار شفوی، اوپر بتایا گیا تھا میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد نہ میم ہے اور نہ با ہے، بلکہ فا آیا ہوا ہے، تو میم کو ظاہر کریں گے۔ ہم فیہا ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم فیہا لکم دینکم، یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے یعنی دال ہے، لکم دینکم، تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لم یلبسوا، یہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے اور بالخصوص واو یا فا ہے، تو یہاں پر یا ہے تو میم کو ظاہر کریں گے۔ آگے دیکھیے، ام لم تنذرہم، دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے یعنی لام ہے، ام لم تنذرہم، اسی طرح یہاں پر بھی، تو دونوں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے، لہم اجر، دیکھیے یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، نہ یعنی نہ یہاں با ہے اور نہ یہاں فا ہے، تو میم کو ظاہر کر کے یہاں پر پڑھیں گے، لہم اجر۔ تو یہی قاعدے اس کے اندر سبق کے بتائے گئے ہیں، 3 قاعدے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، اور 2 لائن کے اندر ان کے اگزامپل دیے ہیں، مثالیں دی ہیں، اور یہ قاعدہ ڈسکرپشن میں ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ہندی میں بھی دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔